الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں مختلف اہم موضوعات پر کلام جاری و ساری ہے، اور جو ریگولر دیکھنے والے ہیں الحمدللہ مختلف ٹاپکس پر کلام اگرچہ مختصر ہے، کیونکہ ہم زیادہ بات کو پھیلانا یہ مفید نہیں ہوتا، مختصر بات ہو، مختصر پیغام ہو اور اہم بات اور ٹو دا پوائنٹ گفتگو کی جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے، ذہن میں بھی بات بیٹھتی ہے، محاسبے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو زیادہ ہم تفصیل سے تو بیان نہیں کر رہے، لیکن الحمدللہ ہر ٹاپک پہ تقریباً اتنا کلام ضرور ہو جاتا ہے کہ جس سے ہم اس کلام سے متعلقہ مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اپنا ذاتی محاسبہ کر سکتے ہیں اور محاسبے کے بعد اصلاح کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو راز کی حفاظت کے بارے میں کلام کیا تھا، اور راز کی حفاظت کے بارے میں کچھ نصیحتیں اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغامات پہنچائے تھے، اور امید ہے کہ محاسبہ کرنے کی کافی توفیق حاصل ہوئی ہوگی، اور اس کی برکت سے بہت سے امور پر توبہ کرنے کا بھی الحمدللہ موقع ملا ہوگا۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایفائے عہد ہے۔ ایفا مانے پورا کرنا، عہد مانے وعدہ، وعدے کو پورا کرنا۔ وعدہ پورا کرنا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں سے کیے ہیں چاہے سے کیے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ لا یخلف المیعاد کے جیسے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جو اس نے وعدہ کیا پورا کرتا ہے۔ تو گویا کہ وعدہ پورا کرنا اللہ کی سنت، وعدہ خلافی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا، وہ جتنے وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بہت پورے فرمائے، جیسے کہ مدینہ منورہ والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب فتح مکہ ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، وہ شہر مبارکہ جس میں 53 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، 53 سال 53 ایئرز، اور جن گلیوں میں بچپن گزرا ہو، جس گلی میں جوانی گزری ہو، وہ زیادہ اٹریکشن رکھتے ہیں، اس میں طبیعت کا میلان بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اگر علاقے ایسے ہوں کہ جس میں قریبی رشتہ دار بھی رہتے ہوں، پرانی یادیں ان سے وابستہ ہوں، اور زیادہ اس میں طبعی میلان ہوتا ہے۔ لہذا جو انصاری صحابہ تھے جو مدینہ منورہ کے تھے، ان کے دل میں یہ خدشات پیدا ہوئے کہ اب سرکار چونکہ مکہ المکرمہ فاتح کی حیثیت سے آئے، اب آپ کو یہاں رہائش سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو اب یہ تو شاید واپس نہ جائیں، یہیں پر قیام کر لیں۔ تو ان کے چہروں پر غم، فکر، پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو ملاحظہ فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے وعدے کا خلاف کروں گا؟ یعنی مفہوم ہے حدیث پاک کا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ تو اتنے خوش ہوئے، اور اس وقت جب سرکار نے انعامات دینے شروع کیے تو مکے کے لوگوں کو زیادہ دیا، اور تو وہ لوگ جو تھے مدینے والے، ان میں سے بعض کو یہ بات محسوس ہوئی کہ قریبی رشتہ داروں کو زیادہ دیا جا رہا ہے، مکے والوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا تدارک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ مال ان کے لیے ہو اور تمہارے لیے میں ہوں؟ وہ سب خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ۔ تو سرکار نے وعدہ پورا فرمایا، واپس مدینہ منورہ آئے، اور وہ شہر جس میں اپنی حیات طیبہ کے 53 سال آپ نے گزارے، مدینے میں تو صرف 10 سال گزارے تھے، اور جب فتح مکہ کا موقع تھا اس کے بعد جب سرکار تشریف لے گئے تو 1-2 سال مزید آپ رہے۔ تو یعنی اس وقت تو تقریباً 7-8 سال ہوئے، سمجھ لیجئے۔ تو 7-8 سال میں کسی جگہ کی مانوسیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور 53 سال کسی شہر میں رہنے کی جو مانوسیت، انسیت ہوتی ہے، وہ کچھ اور قسم کی ہوتی ہے۔ لیکن سرکار نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، لہذا ایفائے عہد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے وعدے، اولیاء اعظام کے وعدے آپ دیکھ لیں، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، کسی نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہاں اگر وعدہ خلافی کوئی کرتا ہے تو وہ شیطان ہے، کیونکہ یہ جھوٹے وعدے دیتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور پھر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور جھوٹے وعدے اگر کیے ہیں تو منافقین نے کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی خود فرمائی، جیسے کہ حدیثیں انشاءاللہ بیان ہوں گی، آپ سماعت فرمائیے گا۔
پھر وہی آیت جو ہم نے پہلے راز والے بیان میں بھی عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا بروز قیامت، یعنی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور پوچھے گا بتاؤ وعدہ کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت وعدہ خلافی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک جھنڈا لگا ہوگا، یعنی اس کو دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وعدہ خلاف شخص ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک وعدہ خلافی ایک ایسا برا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے میدان محشر میں رسوائی بھی متوقع ہے، اس لیے وعدہ پورا ہی کرنا چاہیے۔ اب وعدہ کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھیں کہ وعدہ ایک اقرار کا نام ہے، ایک پختہ اقرار کو وعدہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے آپ سے پوچھا کل آؤ گے، آپ نے کہا آؤں گا، پختہ ارادے کے ساتھ کہا، یہ وعدہ ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ جو ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے کہ لفظ وعدہ کہلواتے ہیں، وعدہ کرو وعدہ کرو، اچھا بھائی وعدہ کرتا ہوں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں ورنہ نہیں۔ اور اس سے زیادہ ایک مزاح کا خیز بات کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا تو ہم بولتے ہیں نہیں پہلے انشاءاللہ کہو، وہ انشاءاللہ کہتا ہے تو پھر ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے چاہا، اور اس میں لفظ ان آ رہا ہے، ان شروع میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ لفظ ان کلام عرب میں جب آتا ہے تو اس کلام میں آتا ہے کہ جس میں متکلم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، شکوک و شبہات میں ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوا تو ایسا کروں گا، اگر یہ ہوا، اب اگر یہ ہوا، اب پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، جہاں شک و شبہ ہوتا ہے وہاں پہ لفظ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو اب دیکھیں، اب ہماری عمل دیکھیے کہ ہم ایک شخص سے کو اصرار کر کے لفظ کہلوا رہے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے ذہن سے شک دور ہو جائے اور ہمیں یقین حاصل ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں پہلے انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو۔ وہ انشاءاللہ کہتا ہے تو پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے، حالانکہ انشاءاللہ کہلوانے سے تو اور وہ تردد میں مبتلا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا انشاءاللہ میں آؤں گا، یعنی آپ نے کہا کل آؤ گے، اس نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا، تو یاد رکھیں یہ وعدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی ان کا لفظ استعمال کیا، انشاءاللہ۔ اس نے یقینی بات تو کہی نہیں، اس نے تو پہلی تردد کے ساتھ بات کہی ہے، شک و شبے والی بات کہی ہے۔ اب اگر وہ نہیں بھی آئے گا قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی انشاءاللہ کا لفظ کہا، ان کا لفظ کہہ دیا اگر اللہ نے چاہا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ کر نہ آئے تو ہم کہیں گے یہ قابل گرفت ہے، اور اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتا اور کہتا ہے ہاں چلو آ جاؤں گا اور پھر نہیں آیا، ہم کہتے ہیں نہیں یار کوئی انشاءاللہ کوئی کہا تھا اس نے، الٹا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال یاد رکھیے کہ پختہ اقرار کا نام یہی وعدہ ہوتا ہے۔ اگر پختگی اس میں نہ ہو، کوئی کہے کوشش کروں گا، دیکھتا ہوں انشاءاللہ، تو اس کا مطلب ہے یہ صرف ارادہ ہے، وعدہ نہیں۔ تو جب تذبذب ہوگا، شکوک و شبہات ہوں گے، تو ارادہ جو بھی مطلب وہ اقرار کر رہا ہے وہ ارادہ ہے، اور اگر اس میں پختگی نظر آئے گی تو اس کو وعدے کا نام دیا جائے گا۔ اور وعدہ پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، مومنین مومنات، وہ بھی مطلب اولیاء اعظام جیسے ہیں، وہ سب کے سب وعدے کو پورا کرتے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اب چند چیزوں کے بارے میں دیکھیں، سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد یقینی سی بات ہے کہ وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس انداز سے تلقین فرمائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کا مرتکب ہو۔ یہ ہے منافق کی 3 نشانیاں۔ یاد رکھیں کہ منافق ایک تو منافق اعتقادی ہوتا ہے، یعنی اعتقاد کے اعتبار سے منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے نبی کریم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، صرف زبان سے اقرار کرتا ہے۔ یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اور ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو منافق عملی کہلاتا ہے، یعنی اعتقاداً تو مومن ہوتا ہے، دل سے بھی نبی کریم کو نبی تسلیم کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مومن ہے، لیکن اس کی عادات و اطوار منافقین والی ہوتی ہیں۔ تو اس کو چونکہ عمل کے اعتبار سے نفاق کے علامات، یہ نفاقی منافقانہ اعمال اختیار کیے ہوتا ہے، اس لیے سے منافق عملی کہتے ہیں۔ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو
خیانت کرے۔ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، پہلے اگلی روایت بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک بات بھی پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جائے گی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، یعنی جب تک چھوڑے گا نہیں وہ منافق ہی کہلائے گا۔ کون کون سی باتیں ہیں؟ 4 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ دوسری، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری، جب وعدہ کرے تو توڑ دے۔ اور چوتھی، کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، بیہودہ بات کہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ کیا خدا نخواستہ یہ منافقانہ علامات ہم میں بھی موجود تو نہیں ہیں؟ پہلی بات کہ امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، تو ہم بھی کہاں امانت کی حفاظت کرتے ہیں؟ کوئی مال رکھواتا ہے اس کو دبا لیتے ہیں، کوئی قرضہ دیتا ہے جس میں امانت کا پہلو بھی ہے، قرضہ دبا لیتے ہیں، کوئی راز کی بات بتاتا ہے جو ہمارے پاس ایک امانت ہے اس راز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اس طرح امانت پہ خیانت کر لیتے ہیں۔ تو یہ منافقانہ علامات ہم میں بھی ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، اس میں بھی ہم لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو بس کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے، سامنے والے سے مذاق کرنے کے لیے، سامنے والے کو مروانے کے لیے، اس کی زوال عزت کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اپنے نام اعمال کو گناہ کبیرہ سے سیاہ کروایا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے اور منافقانہ عادت ہے، لیکن یہ بھی ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج۔ اور وعدہ کرے تو توڑ دے، تو یہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ عادت ہے کہ فوراً کسی کو ٹالنے کے لیے یس کہنا تو بہت ہی آسان ہو گیا نا، کوئی ذرا پیچھے لگا یار یہ کام کر دو، فکر مت کرو کر دیں گے، اور دل میں پہلے ہوتا ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو کریں گے نہیں، ٹالو اس کو، بس اس کو نچلی سطح میں گولی دینا کہتے ہیں، جی گولی کھلا دو اس کو، گولی دے دو، تو وہ گولی دے دی جاتی ہے اور سامنے والے کو یا چسنی پلا دی جاتی ہے، لالی پاپ جس کو کہتے ہیں منہ میں دے دیے، لالی پاپ دے دیا۔ اس طریقے سے مطلب سامنے والے کو ایک دھوکے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک وعدہ خلافی بھی اور دھوکہ بھی ہے کہ منافقانہ طرز ہے کہ دل میں ہے کہ تمہارا کام نہیں کروں گا، دل میں ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی، اور ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ غلط بات ہے اور یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح یہ غلط فہمی بھی ہے کم علمی کی بنا پر بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف یہ کہہ دینا، کسی نے کہا آؤ گے نا، ہاں آؤں گا، تو بعد میں کہتے ہیں میں نے کون سے انشاءاللہ کہا تھا۔ گویا کہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وعدہ اس وقت ہوگا کہ میں وعدے کا لفظ کہوں یا انشاءاللہ کہوں، اس کم علمی کی بنا پر بھی بعض اوقات وعدہ خلافی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہو رہی ہوتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جب جھگڑا کرے تو بیہودہ باتیں کہے، اور یہ بھی ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، ہم تو مطلب تھوڑی تھوڑی بات پہ ایک دم ماں بہن کی گالیوں پر اتر آتے ہیں اور گندی فحش گفتگو شروع کر دیتے ہیں، سامنے والے کی نہ والدہ کا خیال کرتے ہیں نہ والد کا خیال کرتے ہیں، اور گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ یہ مومنانہ وقار والی باتیں نہیں ہیں۔ اصل بات یہی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے کبھی مومنانہ وقار کی خوشبو بھی نہیں سونگھی ہوتی، کبھی اس کا ذائقہ نہیں چکھا ہوتا، ہمیں کیا پتا کہ وقار کیا ہے اور مومن کیا ہے۔ ہم تو ایک مسلمان ہیں، بس عام سے مسلمان، ہم نے کبھی بھی اپنے وقار کے اپنی عزت کا لحاظ ہی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا، لوگوں میں مقبول ہو جائیں، 4 یہ میری تعریف کر دیں، افسر مجھ سے راضی ہو جائے، بیوی مجھ سے راضی ہو جائے، بچے میری رسپیکٹ کریں، محلے والے مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، ہم اسی کو کامیابی کی منزل تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی کامیابی ہے؟ آج قبر میں ہم جائیں گے، سب بھول بھال جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اور جو ہمارے سامنے 2 تعظیماً جملے کہہ رہا ہے، گھر سے باہر نکلتے نہیں، کمرے سے باہر نکلتے نہیں، وہ پیچھے گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، کیا اس کا نام عزت ہے؟ لیکن بس ہماری کوتاہ عقلی اس کو کہہ لیجئے، کم عقلی کہہ لیجئے، کہ ان سب کو راضی کرنے، ان کے درمیان عزت پانے کے لیے انسان رات دن محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے وقار کی بلندی کے لیے، اپنی عزت کی بلندی کے لیے، اس کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ بنانے کے لیے سنجیدہ کوشش کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو پہلی بات تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، وقار مومن کے خلاف ہے۔ اگر ہو بھی جائے کسی معقول بات پر تو مہذبانہ الفاظ بیان کیے جائیں، اپنے اخلاق سے انسان کیوں گرے؟ اگر سامنے والا گالی بک رہا ہے اور سامنے ہم شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یقیناً دیکھنے والے اسی کو برا کہیں گے کہ نہیں آپ غلط ہیں، یہ صحیح ہے، چاہے غلط آپ کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے اپنا ٹیمپو لوز کر دیا، وہ گالیاں بکنے پر اتر آیا، تو اس کو سب اسی کو برا کہیں گے، اسی کو غلط کہیں گے، آپ کو اچھا کہیں گے۔ لہٰذا اب ہمیں اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارا موضوع ایفاء عہد کے بارے میں تھا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم وعدہ کر کے اور توڑ دیتے ہیں؟
اگر اس سے پہلے وعدے کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جتنے وعدے ہم نے توڑے ہیں ان وعدوں پر سامنے والے سے معذرت کی جائے کہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے، یہ معذرت بھی ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے کوئی وعدہ خلافی ہو گئی، مجبوری کے تحت ہو گئی، تو اس میں آدمی قابل گرفت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے وعدہ کیا میں فلاں وقت آ جاؤں گا، آپ گھر میں سو رہے تھے، آنکھ نہ کھلی، دیر سے آنکھ کھلی، اب آپ نے ٹائم دیکھا وہ ٹائم نکل گیا ہے، تو یہ اب وعدہ خلافی نہیں ہے، کہ سونا کو عذر ہے، اور اس عذر کی بنا پر یقیناً انسان قابل گرفت نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں کہ عادت ہی بنا لیں کہ روزانہ وہی ٹائم دیں جو سونے کا ٹائم ہے، اور پھر روزانہ سو کر بولیں جی میں تو سو گیا تھا. یہ اب اصل میں وعدہ خلافی کے قصد و ارادے سے آدمی سو رہا ہے، یہ غلط ہے. اسی طریقے سے آپ نے وعدہ کیا میں فلاں جگہ آؤں گا، لیکن اچانک اسی ٹائم میں گھر پہ مہمان آ گئے اور کوئی ہے نہیں سنبھالنے والا، آپ مہمان نوازی میں لگ گئے کہ اب چھوڑ کر جانا بھی تو برا ہے، اور اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ وہ ٹائم ہی نکل گیا اور وہ شخص مایوس ہو کے چلا گیا. یہ بھی وعدہ خلافی تو ہے، لیکن اس میں گناہ کا پہلو نہیں ہے. لیکن اس میں ہونا ہی چاہیے اگر کسی عذر کی بنا پر وعدہ خلافی ہو جائے تو فوراً سامنے والے کے سامنے اس وجہ کو بیان کر دیا جائے تاکہ وہ بدگوئی سے بچے، بدگمانی سے بچے، قلبی غیبت سے بچے. کیونکہ اگر آپ اس ٹائم میں نہیں پہنچے، مثال کے طور پہ وہ زبان سے اگر نہ بھی کہے، ہو سکتا ہے زبان سے گالیاں بک دے، برا بھلا کہے، 10 آدمیوں کے سامنے بڑا وعدہ خلاف آدمی ہے اور اس نے میرا بڑا نقصان کر دیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں. جیسے ہوتا ہے بعض اوقات یہ پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ کے اندر زیادہ ایسے ایجنٹ وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے. دوسرا اگر وہ زبان سے نہیں کہے گا، قلبی غیبت میں مبتلا ہوگا، دل میں برا بھلا کہے گا اور لعنتیں ملامتیں کرے گا. اور تیسرا بدگمانی کرے گا کہ یار یہ بڑا وعدہ خلاف آدمی ہے، دل میں بدگمانی پیدا ہوگی. لیکن جب آپ وضاحت کر دیں گے کہ نہیں میں ذرا مجبور تھا، گھر میں مہمان آ گئے تھے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اور اس کے کہنے سے پہلے یہ نہیں کہ چلو اب چھوڑو ہو گیا، اب اس نے کوئی 3 دن بعد فون کیا تو آپ وضاحتیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. وہ تو پھر بدگمانی کبھی ختم نہیں ہوگی. جیسے ہی کوتاہی ہوئی، آپ کو انکشاف ہوا، فوراً اس کو فون کریں یا میں معذرت چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی. تو جب آپ کا پہلے فون پہنچے گا، اس کا شکوے کا فون ابھی نہیں آیا تھا، وہ زیادہ مطمئن ہوگا کہ نہیں واقعی مجبوری تھی، دیکھو اس نے خود فون کر کے مجھے بتایا. اب اس کو بلکہ اپنی بدگوئی پہ شرمندگی ہوگی، اپنی بدگمانی پہ شرمندگی ہوگی، قلبی غیبت میں جو ابتلا تھا اس پر وہ شرمندہ ہوگا. تو اس لیے ضرور اس وعدے کے بارے میں غور کریں. جتنے وعدے کیے تھے، جتنے اقرار کیے تھے جو ہم پورے نہ کر سکے، ان کے سلسلے میں غور و تفکر کر کے فوراً محاسبہ کر کے توبہ کی طرف مائل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اگر میں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.